الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائی، جزاء السیئہ اس کی مثل برائی ہی ہے، بمثلہا اس کی مثل، یعنی کہ جو اس نے برا عمل کیا اس کی مثل اس کے ساتھ اس کا سزا ہوگی۔ جو نیک عمل کرتا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جن لوگوں نے اچھائی کی، جنہوں نے نیکی کمائی، ان کے لیے بدلہ ہے نیکی کا ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بہت مزید بڑھا دیتا ہے ان کے لیے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی بعض کا نیت پہ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا دیتا ہے اس کا اجر۔ جس طرح کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، اور وہ انہوں نے نا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے مال لے کے اور اللہ کی راہ میں، تو ایک صحابی بڑے ماڑے سے صحابی تھے، اور انہوں نے ساری رات مزدوری کی، اور چند مٹھی بھر یہودی نے ان کو کھجوریں دی، اور ساری کھجوریں لا کے نا حضور کے آگے رکھ دیں، حضور یہی میں نے محنت کی اور یہی میری کمائی ہے۔ حضور نے وہ کھجوریں لی، اور نا اس کو جو ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، حضور نے اس کے اوپر ایسے کر کے پھینک دیا اور کہا یہ سب پہ بھاری ہے۔ تو دیکھو وہ اس بندے کی جو نیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپریشیٹ کیا۔ دوسری طرف نا منافقین بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لے بھائی کھجوریں لے آئے، تیری کھجوروں سے کیا ہونا ہے۔ تو دیکھو وہ دوسری طرف منافقین بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے تھوڑی سی تو کیا ایک شاپ پر کھجوروں کو لے آئے، اس سے کیا ہونا ہے۔ تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے اپریشیٹ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن بھی بنا دیا۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس 100 روپیہ تھا، اور آپ کے سامنے ایک بڑا مقروض قسم کا ضرورت مند آیا، آپ نے وہ 100 روپیہ نکال کے اس کو دے دیا، اور آپ نے اس وقت باہر کھانا کھانے جا رہے تھے، آپ نے کہا میں کھانا کھانا رہنے دیتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں مال دیتا ہوں۔ تو آپ کا یہ جو عمل ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی زیادہ عزت ہوگی، اس کی اتنی زیادہ وقت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 100 روپے کا آپ کو ہزاروں گنا بڑھا کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں برکتیں رحمتیں ڈال دیں گے، اور آخرت کا تو اجر ہمیشہ کا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ نیت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اس کا، بے شک عمل اس کا چھوٹا سا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نیت کی وجہ سے اس کے عمل کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو برائی کرتا ہے اس کو، اس کے برائی کا ہی گناہ ملتا ہے، اس کا نہیں ہوتا کہ اس کی برائی کی وجہ سے کم زیادہ ہو رہا ہے۔ بلال بھائی شاید آپ کا مائک آن ہے۔ تو والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلہا اس کا بدلہ سیئہ یعنی کہ برائی ہے، بمثلہا اس کی مثل جو اس نے عمل کیا، وترہقہم ذلہ اور ان کے اوپر کیا ہوگا، اچھائی ہوگی ذلت۔ جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے، اچھائی کرنے والے، ان کے چہروں کے اوپر کوئی ذلت نہیں ہوگی، کوئی سیاہی نہیں ہوگی۔ لیکن جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کو ویسے برا ہی بدلہ ملے گا، اور ان کے چہروں پہ بھی ذلت اور رسوائی چاہیے ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا۔ جس طرح عیسائی سارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نام، ہمارے لیے اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھا دیا، اور ہم بچ گئے، ہم چھوٹ گئے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، خود وہ عمل ہر طرح سے زیادتی والا کریں یا برائی والا کریں، اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ہوگا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بچانے والا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، کہ گویا کہ ان کے چہروں، ان کے چہرے ایسے ہوں گے، ان کے چہروں پہ ایسی نحوست چھائی ہوگی کہ جیسا کہ رات کا کوئی ٹکڑا ان کے چہرے پہ، اندھیری رات کا ٹکڑا ہو ان کا چہرہ۔ قطعا من اللیل مظلمہ، مظلمہ کہتے ہیں اندھیری۔ تو ان کے چہرے انتہائی نحوست کے اور انتہائی لعنت زدہ ان کے چہرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، اور اپنے چہروں کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جا رہے ہوں گے، یہ لوگ اصحاب النار ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسے لوگوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کے سب کو، نحشرہم کا مطلب ہوتا ہے ہم جمع کریں گے، نحشرہم یہ نون سکیلا شروع میں آگے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، میں نے آپ کو بتایا تھا نون کا مطلب ہم ہے، اور حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ ہم کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے کافروں کی طرف، ہم ان کو، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جميعا سب کے سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک کیا اللہ تعالیٰ کے اوروں کو، پھر ہم کہیں گے مشرکین کو، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو بنایا اپنا معبود، مکانکم انتم وشرکاؤکم
پھر جو تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہوں پہ فزیلنا بینہم، بس ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور کہیں گے ان کے شریک نہیں تھے تم صرف اور صرف ہماری عبادت کرنے والے۔ جس طرح کہ دوسرے پارے کے اندر میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ جب یہ آپس میں ان کا مکالمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سورۃ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ یہ والی آیت دیکھیں، استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی جن کی وہ پیروی کرتے تھے، یعنی کہ مرید اپنے پیر سے بیزار ہو جائے گا کہ میرا پیر جس کے لیے میں نے ساری کی ساری رب کی نافرمانی کی اور میں کہتا تھا کہ یہی میری بچا لے گا اور یہی ہے میری ساری کی ساری لاج رکھنے والا، یعنی کہ آج کا جس طرح کہ فور ایگزامپل غوث پاک کا دھوبی ہے، تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ جو غوث پاک کا دھوبی ہوگا ابھی تو کہانی سن کے بیٹھ جائے گا بڑا ایزی ہو کے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق کیا ہوگا کہ جب وہ بیزار ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اپنے پیر سے بڑا بیزار، تبرہ کا مطلب بیزار ہو جانا، اسے کوئی امید ہی نہیں رہی اب اس سے، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے ہر بڑے سے بڑا ولی بھی اللہ کے سامنے کی کوئی اس کی نہیں ہے حیثیت، تو وہ بیزار ہو جائے گا اس سے جس کی اس نے پیروی کی، ورا العذاب، اور وہ دیکھ لے گا عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اور کہیں گے، اور کہے گا وہ آدمی جس نے پیروی کی، لو ان لنا کرتن، اگر ہو جائے میرے لیے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانا، فنتبرأ منہم، تو میں بھی بیزار ہو جاؤں ان پیروں سے، کما تبرأوا منا، جس طرح یہ بیزار ہو گئے مجھ سے۔ آج کی مثال ہمارے مسلمانوں میں پیروں کی بنتی ہے، پچھلے زمانوں میں یہی مثال تھی، وہ بتوں کے ساتھ جو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، آج ایسے ہی ہمارے پیروں کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح وہ یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرات علیہم، اور یہ حسرت کا باعث ہوں گے ان پر، شدید قسم کی پشیمانی، شدید قسم کی ٹینشن، شدید قسم کا دکھ کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کیا برباد کر رہا ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہوں گے وہ نکالے جانے والے آگ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز فرما رہے ہیں جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ بھائی تم اگر اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھے ہو اپنی ان کاموں کے اندر، تو پھر آخرت میں تمہارے اوپر حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو بغیر قرآن کو پڑھے لوگ آپ کو بتا دیں کہ غوث پاک کے دھوبی کے ساتھ یہ پروٹوکول ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں صرف اور صرف کہانیوں والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہاں ہے کوئی بندہ پہنچ گیا ہے قبر کے اندر اور قبر میں جا کے وہ یہ باتیں بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، یہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کوئی پروف کے، صرف اور صرف جو دل میں آتا ہے، وہ جس کے مرضی دل میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور یہ خواب کے اوپر یہ چیز ہے، اور وہ ممبر و محراب سے بات بتائی جا رہی ہے، بجائے کہ قرآن سے بات بتائی جائے، بجائے کہ یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے عام بندہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ سب کے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جس دن ہم ان سب کے سب کو اکٹھا کریں گے۔ ناشرون سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جس دن ہم ان سب کے سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، پھر جو اپنی جگہ پہ، انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک، فزیلنا بینہم، اور ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ جس طرح اس آیت میں نے ابھی جو ابھی پڑھی ہے، تو ان کے درمیان رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اسی طرح یہاں پہ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری صرف عبادت تو نہیں کرتے تھے، صرف ہمیں تو نہیں پوچھتے تھے، تم جو اس کو بھی پوچھتے تھے، تم اس بت کو بھی جا کے پوچھتے تھے، جا کے اس سے جا کے مانگو ہماری جان چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، ما کنتم ایانا تعبدون، اب جو ایانا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ میری، وہ کہیں گے خاص طور پہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو ان کی بھی عبادت کرتے تھے، جاؤ جا کے ان سے جا کے پوچھو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کے کچھ چھڑا نہیں سکے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں پڑے گا، حتیٰ کہ نبی بھی اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوں گے۔ تو یہ جو سورہ یونس ہے نا، یہ بڑے اچھے طریقے سے کنسیپٹس کلیئر کر دیتا ہے، خاص طور پہ اس بندے کے جس کے اس طرح کا کوئی غلط فہمی ہو، اس کے کنسیپٹ تو 2 منٹ میں کلیئر ہو جاتے ہیں سورہ یونس کی۔ لیکن چند ہی ہمارے لیکچرز ہیں سورہ یونس کے، اور کتنی باتیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ، شہید کہتے ہیں گواہ کو، بس اللہ ہی ہے گواہ کافی، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا ان عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے ہی غافل تھے۔ اب وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کا معبود بنا لیا اور سجدے کرنے لگے اور ان سے ہی اللہ کو چھوڑ کے ان سے مددیں مانگنے لگ گئے، تو وہ کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔
ان کننا نہیں تھے ہم ان ان کننا تھے ہم ان عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین ہم تو غافل تھے تمہاری عبادت سے. ٹھیک ہے. بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے غافل. ٹھیک ہے. ان کا مطلب بے شک کننا تھے ہم ان سے عبادتکم تمہاری عبادت سے غافلین غافل. عبادتکم تمہاری عبادت سے عبادتی ہم ان کی عبادت سے. تو یہ کم اور ہم کا فرق آپ نے نہیں بولنا. ٹھیک ہے. یہ سمپل سا ہے اور یہ روز ہی دہرایا جائے گا تو انشاءاللہ نہیں بولیں گے. لام تاکیدی شروع میں یعنی کہ تاکید ڈالنے کے لیے لغافلین ضرور بالضرور نہیں تھے ہم تمہاری عبادت سے بالکل بھی خبردار یعنی کہ ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں جا کے یہ زیادہ ان کی سینسز تیز ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ بہتر سن رہے ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ نہایت قسم کی قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں جو یہ سارے جاہل قسم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے خبردار ہو جائیں. جب بھی کوئی آپ کو ایسی کوئی کہانی سنانے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دیں کہ سورہ یونس کی 29 نمبر آیت ذرا دیکھ لے جا کے تو وہ آپ سے اس وقت بحث کرنا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. یہ 27 28 29 آپ نے دیکھ لیا کتنی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے ان لوگوں کو. تو یہ ایسا کرتے ہیں 30 آیت بھی کر لیتے ہیں. جی کافی ہے باجو بھائی. ٹھیک ہے. ایک آیت اور کرنی ہے. ٹھیک ہے.